السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر محمد عثمان ہومیو کلینک آن لائن کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج صبح ایک میڈیکل جرنل کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں ایک ہوش ربا حقیقت کا انکشاف یہ ہوا کہ پاکستان بھر میں ہر 11 میں سے تقریباً ایک شخص کو ڈائبٹیز یعنی شوگر کا یا ذیابیطس کا مرض لاحق ہے۔ یہ پڑھ کر واقعی مجھے دلی افسوس بھی ہوا اور اس کے ساتھ ہی خطرے کا ایک الارم میرے ذہن میں بج اٹھا۔ لہٰذا اسی مناسبت سے آج کی یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگرچہ اس سے پہلے میں نے ذیابیطس پر یا ڈائبٹیز پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے، لیکن آج میں ایک مرتبہ پھر یادداشت کے لیے اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ذیابیطس یا ڈائبٹیز کی بیماری ہمارے جسم میں پینکریاز میں موجود بیٹا سیلز کی خرابی کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ بیٹا سیلز سے سیکریٹ ہونے والے ایک خاص قسم کے ہارمون انسولین کی یا تو خرابی ہو جاتی ہے یا پھر ہمارے جسم میں انسولین ریسیپٹرز جو ہیں وہ انسولین کو قبول نہیں کر پاتے، جس کے باعث جسم میں بلڈ میں موجود نارمل گلوکوز اپنی نارمل ویلیو سے بڑھ جایا کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ آگے جائیں، اب قارئین کے یا یہ جو سامعین ہیں اور ناظرین ہیں ان کے لیے میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ نہار منہ شوگر جو ہے وہ 110 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک رہنی چاہیے، اور بھرے پیٹ یعنی کھانے سے یا ناشتے سے 2 گھنٹے بعد اگر شوگر چیک کریں تو ہم اس کو بھرے پیٹ کہیں گے۔ تو بھرے پیٹ شوگر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 145 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر رہنی چاہیے، یعنی فاسٹنگ بلڈ شوگر 110 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر اور رینڈم بلڈ شوگر 145 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک ہونی چاہیے۔ اس سے ان ویلیوز سے اگر شوگر ہائی آئے گی تو پھر اس کو ہم ڈائبٹیز کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ دوسری یہ بات کہ وقتاً فوقتاً چاہے آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ نہیں بھی ہیں، ہر کچھ عرصے بعد اپنے بلڈ میں گلوکوز کو چیک کروانا چاہیے تاکہ پتہ یہ لگے کہ ہمیں خدا نخواستہ ڈائبٹیز کا مرض تو لاحق نہیں ہو رہا ہے یا پری ڈائبٹیز کی کنڈیشن تو نہیں ہے، یعنی ڈائبٹیز لگنے والی تو نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ لیبارٹریز کے چکر لگائیں، آپ گھر میں ایک لیٹسٹ بہترین قسم کا اعلیٰ کوالٹی کا مستند کمپنی کا بنایا ہوا گلوکومیٹر بھی لے سکتے ہیں اور خود اس سے اپنی شوگر چیک کی جا سکتی ہے۔ اب آتے ہیں اس جانب کہ شوگر کی کیا علامات ہو سکتی ہیں۔ اگر ایک شخص جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو شوگر ہے یا نہیں ہے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص میں اگر خدا نخواستہ شوگر کا مرض حملہ آور ہو جائے تو پھر اس کو کیا محسوس ہوگا؟ اس کو حد سے زیادہ پیاس محسوس ہوگی، پیاس کی وجہ سے زیادہ پانی پینے کی وجہ سے پیشاب بار بار آئے گا جس کو ہم پولی یوریا کہتے ہیں، اور زیادہ پیاس لگنے کو ہم پولیڈپسیا کہتے ہیں، اور اسی طرح مریض کو نارمل دنوں سے زیادہ بھوک لگے گی، وہ کھانا زیادہ کھائے گا، اس کو ہم پولیفیجیا کہتے ہیں۔ تو زیادہ پیاس کا لگنا، زیادہ پیشاب کا آنا اور زیادہ بھوک کا لگنا یہ بھی ڈائبٹیز کی علامات میں سے ایک پرائمری علامات ہیں۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کو جسم میں مختلف مقامات پر دردیں شروع ہو جاتی ہیں، غرض یہ کہ ہم اس کو جنرلائز مائلجیا کہتے ہیں یا باڈی ایکس اینڈ پینز کہتے ہیں، یعنی کہ تمام جسم میں دردیں محسوس ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہاتھ پیروں کے تلووں میں جلن محسوس ہوتی ہے جس کو تپش نکلنا کہتے ہیں، اور بعض لوگوں کو اپنے ہاتھ پیروں کے مختلف مقامات پر سوئیاں چبھنے کا سا احساس ہوتا ہے، ٹنگلنگ سینسیشنز، ہاتھ پیر سوتے ہیں جس کو ہم پیرستھیزیا کہہ سکتے ہیں، یا بعض لوگوں کو اپنے شن بون یا ٹیبیا کے سامنے پنڈلی کا جو آگے کا حصہ ہے اس کے اوپر خارش محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ ایسی علامات ہو سکتی ہیں کہ جو یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ یا تو خدا نخواستہ آپ ڈائبٹیز کا شکار ہو چکے ہیں یا ذیابیطس کا
مرض آپ کے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ بہرحال ایسی کچھ علامات محسوس کریں تو فوری طور پر اپنے معالج سے کنسرن کریں یا ہمارے کلینک تشریف لا سکتے ہیں تاکہ ہم مکمل طور پر یکسوئی کے ساتھ محنت اور جان فشانی کے ساتھ ڈائگنوزس کر سکیں کہ ان علامات کی کیا وجہ ہے اور کہیں خدا نخواستہ آپ شوگر کے مرض میں تو مبتلا نہیں ہو گئے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص شوگر میں مبتلا ہے، پہلے سے مبتلا ہے یا مبتلا ہو چکا ہے، تو پھر ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسن میں بہترین ادویات ہیں، جن میں سے ایک دوا سیزیجیم جمبولائنم مدر ٹنکچر ہے جو کہ جامن کے گٹھلیوں سے بنتی ہے، اور اس دوا کے 15 قطرے صبح، 15 دوپہر شام، 15 قطرے رات نہار منہ استعمال کرنے سے بلڈ میں گلوکوز لیول اچھا خاصا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ بہرحال اگر آپ میں سے کسی بھی شخص کو خدا نخواستہ ڈائبٹیز ہے، وہ ہم سے رجوع کر سکتا ہے، یا ڈائبٹیز کی وجہ سے کوئی جسمانی مردانہ یا ویسے کمزوری، اعصابی کمزوری محسوس ہوتی ہے تو بھی ہمارے کلینک سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے ناظرین آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے بات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔